السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے متعلق جو باتیں ہو رہی تھی وہ تو تقریباً فیل ہو گئے ہیں مذاکرات، اور تحریک لبیک کے شمالی پنجاب کے امیر اور مجلس شورا کے رکن جو ہیں ان کے جناب علامہ غلام عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور مریدکے سے موجود ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں کیا لیٹسٹ سچویشن ہے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اب صورتحال کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ ہماری بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. اصل میں مبشر بھائی، یہ حکومت جو ہے ہمیشہ دوغلی پالیسی رکھتی ہے. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے معاہدہ کر کے دھوکہ دیا. اب جب انہوں نے معاہدہ کیا تو ہم نے پھر تسلی کی اور یقین کر لیا کہ یہ لوگ اپنے بات میں سچے ہیں، یہ واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہم سے 2 دن مانگے کہ آپ 2 دن مریدکے میں رہیں اور آپ مارچ نہیں کریں. 2 دن کے اندر ہم آپ کے تمام معاملات حل کر دیں گے. ہم ان کی بات مان کے آ گئے، اور آج انہوں نے کہا یہ ٹریفک چلا دیں. ہم نے ٹریفک چلا دی، ہم سے ٹریفک چلوا لی، اور آگے خود انہوں نے ٹریفک کو بند کروا لی. جو کنٹینر یہاں سے جا رہے تھے ان میں مٹی اور اس میں پانی چھوڑ کر کے وہ آگے رکاوٹیں بنا رہے ہیں. اب ان کی رکاوٹوں سے ٹریفک پھر بند ہو گئی. اب ہمیں کہتے ہیں جی تم ایک سائڈ پر ہو جاؤ، ہمارے پاس یار لاکھوں کا مجمع ہے، ہم کیسے سائڈ پر کہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ سکتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے. ہم نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے کام کا آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے 1% بھی کام نہیں کیا، بلکہ ابھی 15 منٹ پہلے مجھے ایک بچہ مولانا صاحب نے بتایا امامیہ کالونی میں انہوں نے خوب پکڑ دکڑ کی ہوئی ہے، اور گھر گھر میں چھاپے مار رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نیک نیت ہوں، جو کام سلجھانا چاہتے ہوں یا الجھانا چاہتے ہوں؟ یہ تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اس ملک میں بدامنی چاہتے ہیں. خدا کی قسم ہم نے تو اپنے مجمع کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کسی طریقے سے ہماری وجہ سے بدامنی نہ پھیلے، لیکن یہ لوگ امن نہیں چاہتے. تو شیخ رشید صاحب نے کس وجہ سے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا، عوام کو خوشخبری دے دی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ شیخ رشید صاحب نے جیسے جی ہمارے ساتھ پہلے 2 معاہدوں میں شیخ رشید صاحب بیٹھ چکے ہیں، اور یہ تیسرا معاہدہ تھا. ہم نے پھر ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ذاتیات ہوں. ہم نے کہا شیخ صاحب خدا کے لیے آپ آج سنجیدہ ہو جائیں، ہم پچھلی باتیں بھول جائیں گے. ہم جو 7 مہینے سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے ہم اس کو بھی بھول جائیں گے، لیکن آپ سیدھی بات کریں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سچ بتا دیں آپ کے بس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں کہا جی نہیں، میں 2 بندے میرے ساتھ بھیج دیں، میں خود ان کو بٹھاؤں گا اپنے آفس میں اور کام کر کے ان سے آپ رپورٹ لے لینا. ہم نے بندے بھیج دیے، اور آج وہ ان بندوں کو اپنے گھر بھیج دیا. کہنے لگا جی مجھے فون آیا ہے کہ یہ سمری روک لی جائے، جب تک یہ لوگ اٹھ نہیں جاتے یہ سمری آگے نہیں بھیجی جائے گی. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، یہاں سے ہم ان کو کہیں اٹھ جاؤ، کہاں اٹھ جائے بھائی؟ یہ تو آئے اس لیے ہیں، اگر گھر بیٹھے یہ لوگ مطالبات سنتے ہمیں ضرورت کیا تھی باہر آنے کی؟ ہم تو 7 مہینوں سے ان کے چکر لگا رہے تھے، بار بار ان کو کہہ رہے تھے بھائی ہمارے مطالبات پورے کرو، ہمیں سڑک پر آنے پر مجبور نہ کرو. اب مجبور ہو کہ ہم سڑک پر آئے، اب کہتے تم چلے جاؤ، ہم آپ کے مطالبات پورے کر دیں گے. یہ تو اتنا کوئی بے وقوف ہے وہ کہ ان کی بات سن کے چپ کر کے چلا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے علامہ صاحب کہ کل کے بعد آپ کی لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ انشاءاللہ جی لانگ مارچ ضرور شروع ہوگا. دوسرا میں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، انہوں نے ہمارے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے. خدا کی قسم اتنا جانوروں کا خون نہیں بہایا جاتا جتنا ان ظالم کے بچوں نے ہمارے کارکنوں کا خون بہایا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں کوئی اور مارچ نہیں نکلتے ہیں؟ مہنگائی کے لیے کوئی نہیں نکلا، کوئی چینی کے لیے نکلا، کوئی آٹے کے لیے نکلا، کوئی بجلی کے بل کے لیے نکلا، کوئی پیٹرول کے لیے نکلا. یار ہم تو حضور کی عزت کے لیے نکلے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی نہیں، ہمیں گولیاں مار رہے ہیں. بھائی ہر شہری کو احتجاج کا حق ہے، تو ناموس رسالت کے لیے حضور کی عزت کے لیے نکلنے والوں کو کیوں حق نہیں ہے؟ ان پر سیدھی گولیاں کیوں برسائی جاتی ہیں؟ انہوں نے جو ظلم کیا اگر آپ ہوتے آپ یہ سمجھ نہ سکتے کہ یہ پاکستان ہے. علامہ صاحب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، ان سب باتوں سے تو اشتعال آئے گا.
تو یہ تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ہر چیز میں ٹھیک ہے، نا ہم تو دیکھیں، ہمیں درمیانہ روی ہم- رکھنی ہے۔ میں بالکل، ہم دیکھیں نہ دھمکی دے رہے ہیں نہ ہم اپنے کارکنوں کو نہیں، آپ کی ٹون سے اور آپ کے الفاظ سے مجھے لگا کہ آپ میرے تھرو کسی کو دھمکی دے رہے، تو میں آپ کو وہیں پہ روک رہا ہوں اس لیے کہ یہ نہ کریں۔ جی نہیں، میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، علامہ صاحب دیکھیں، جوان سامنے پڑے ہوں ان کا کوئی دکھ ہوگا۔ میں مانتا ہوں خون آپ کا کھول رہا ہے، ضرور کھول رہا ہے، لیکن 24 کروڑ لوگ اس ملک میں جو رہتے ہیں، سارے کے سارے حب رسول سے آشنا ہے، سارے کے سارے الحمدللہ جو ہے نا وہ ناموس رسالت کی جان دینے کو تیار ہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی ایسا بدبخت نہیں ہو سکتا جس کے لیے یہ نعرہ جو ہے وہ کم ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بدبخت ہوگا، کافر ہوگا جو اس کو نعرے کو ذرا سا کم سمجھے گا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو ادھر اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس باری ناموس رسالت کی بات نہیں ہو رہی، آپ صرف اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے باہر نکلے ہوئے، ورنہ ناموس رسالت والا مسئلہ تو ابھی نہیں ہے کہیں پہ۔ اصل میں مبشر بھائی، جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ہمارے لیڈر موجود تھے، ان سے آپ پوچھیں، انہوں نے پوچھا آپ کے کیا مسائل ہیں، خود انہوں نے کہا کہ آپ کے فور شیڈول کے مسائل ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے مسائل ہیں، آپ کے کارکنان کے مسائل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ہمارے لیڈر نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، صرف فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دو۔ یہ تو اچھا، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہلے تو یہ نہیں تھی واپس بھیجنے کی، آپ کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ اسمبلی میں ریزولوشن دے دو۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آنے نہ دیں، ہے وہ تو دیکھیں انہوں نے کہا تھا، مبشر بھائی انہوں نے کہا تھا ہم ویسے نہیں بھیج سکتے، آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم اسمبلی میں بھیجیں گے، وہاں سے قرارداد پاس ہوگی، جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کریں گے۔ ہم نے کہا اگر ایسے ہے تو بالکل ہم اس پر متفق ہیں، آپ اسمبلی میں لے جائیں۔ آپ کے سامنے ہے، اسمبلی میں بھیجنے کے لیے ہمیں 27 آدمیوں کی شہادت دینی پڑی۔ یار کیا مسئلہ ہے، ہم ہم نے کب کہا اس کو قتل کر دو، ہم نے کب کہا اس کو ذلیل کر دو، ہم نے تو کہا بھی عزت و احترام کے ساتھ اس کو اپنے ملک میں بھیج دو۔ انہوں نے اسمبلی میں لے جانے کے لیے 27 بندے ہمارے شہید کیے، پھر صرف 10-15 منٹ بعد کروا کے وہ اجلاس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آج تک کسی نے نام نہیں لیا۔ آپ بتائیں یہ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، کم از کم 2-3 سیشن تو کرتے، جو فیصلہ ہوتا عوام کے سامنے آ جاتا، کون سے لوگ ہیں جو سفیر کو نکالنے کے حق میں، کون ہیں جو سفیر کو رکھنے کے حق میں، عوام کو کم از کم اپنے دشمنوں کی اور حضور کے غلاموں کی پہچان ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ کل بدھ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بدھ کے دن کوئی فیصلہ ہوگا، بدھ کے دن تک کا وقت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں، کل نہیں کر رہے۔ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں، ہم اپنا معاہدہ نہیں توڑیں گے، یہ ان کا کام ہے معاہدے توڑنا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا معاہدہ تھا منگل شام تک ہم انتظار کریں گے، بدھ کو ہم لانگ مارچ کریں گے، منگل شام تک ہم ان کے منتظر ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں خدا را اپنی آخرت کے لیے یار کام کر لو، آخر تم نے بھی تو مرنا ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے جو آپ لوگوں کے دونوں مطالبوں پہ اڑا ہوا ہے اور بات نہیں مان رہا؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا جی، ان کی کیا مجبوری، ہمارے سامنے تو نہیں بولتے۔ ہم نے تو ان کو بار بار کہا بھائی آپ سچی بات کریں، آپ کے لیے رکاوٹ کیا ہے، آپ کے لیے پریشانی کیا ہے، کیا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، آج دو ٹوک بات کریں۔ تو کہا نہیں ہم سنجیدہ ہیں، ہم معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح بات کرتے ہیں۔ آگے پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں کہ ان کو خود۔ آج شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے ان کے سارے گرفتار لوگوں کو رہا کر دیا، کیا رہا کیا گیا؟ نہیں، وہ تو اور پکڑ رہے ہیں نا، آج بھی امامیہ کالونی سے اور مختلف جگہوں سے ہمیں کالیں آئیں کہ وہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ جب پکڑ رہے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں یا مزید الجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، کہ آپ کے پاس جو ایسے افراد ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے بہت زخمی حالت میں ہیں، ان کو تو پلیز ہسپتالوں میں بھجوائیں، کیونکہ یہ تو اچھا نہیں ہے کہ
اب ظلم کی انتہا یہ ہے مبشر بھائی، جس زخمی کو ہسپتال بھیجتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، علاج بھی نہیں کراتے اور تھانے میں جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. وہ اذیت میں ہوتے ہیں، یہ نہ ان کو دوائی دیتے ہیں نہ علاج کرواتے ہیں. اب ہم مجبور ہیں اپنے زخمیوں کو اپنے ساتھ رکھ کے یہیں پہ جو ہمیں میسر ہیں ڈاکٹر حضرات ان سے علاج کروا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اب کس ملک میں رہ رہے ہیں یار؟ اتنا بھی کوئی ظلم ہوتا ہے؟ ہمیں اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ اپنے جن کو انہوں نے گولیاں ماری ان کا علاج کروا سکیں. اور علامہ جو صاحب لوگ ہمارے وہاں شہید ہوتے ہیں ان کی لاشیں غائب کر دیتے ہیں. آپ کو ہم لگتا کس ہے کے پاس جائیں، کس کو فریاد کریں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کون سا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ ہماری آواز بھی سنی جائے. علامہ صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے تمام ضلعی ناظمین کو لکھ کر بھیج دیا ہے کہ وہ اب قافلے کے لیے بندے بھیجیں کیونکہ پرسوں صبح کو آپ لوگوں نے کوچ کرنا ہے یہاں سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو بندے ہیں وہ نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. ویسے لوگوں کو پتہ ہے وہ آ رہے ہیں اور جو یہ ہیں یہ بھی بہت پرجوش ہیں کیونکہ یہ مجھے آپ بتائیں مبشر بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، کیا کوئی لیڈر کے لیے جانے دیتا ہے؟ یہ رسول پاک کے لیے جانے دیتے ہیں. تو ان سے بڑا لیڈر کون ہے؟ جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر تو کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ کوئی شک بھی نہیں ہے. وہ تو دنیا جہان کے سب سے بڑے رحمت للعالمین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. لیکن لیڈر چھوٹا لفظ ہے. ہم یہ لفظ بھی سرکار کے لیے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ پوری کائنات کے سردار ہیں. اچھی بات ہے جی. اچھا تو آپ یہ لوگ اس نیت سے جب آئے ہیں نا تو اور لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ آ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری دنیا کو پتہ ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے. قافلے در قافلے آ رہے ہیں. اب جو باہر فضا ہے وہ آپ جانتے ہیں. تمام لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار امن قائم کرو، فساد نہ پھیلاؤ. ہم بھی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں خدا را امن قائم کرو. ہمارے مطالبات اگر ابھی سے اب دیکھیں میں جس وقت آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں رات کے کو 8:30 بجے ہیں، تو ابھی سے کل رات کو 12 بجے تک آپ کو امید ہے کہ حکومت اور آپ کے درمیان کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جس طرح کا کہ حالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں تو امید نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ ہو جائے تو صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. نہیں لیکن آپ نے 7 گھنٹے کے تو مذاکرات کر لیے، آپ کی مصالحتی کمیٹی کے لوگ بھی آ گئے، آپ کے اکابرین آ گئے، سب آ گئے، لیکن سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. انہوں نے کہا ہم اب گارنٹی نہیں دے سکتے. کیا آپ یہ بتائیں گے ان کی کیا مجبوری ہے؟ 8 گھنٹے مذاکرات کے بعد اگر بھی ہمیں کیوں بلایا تھا جب آپ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے مطالبات پورے نہیں کر سکتے؟ وہ مطالبات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو پورے ہونے والے نہ ہوں. لوگ تو اپنی توہین، اپنے ملک کی صدر کی توہین ہوتی ہے تو سفیر بھیج دیتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا، ہم نے کہا پارلیمنٹ میں لے جائیں، صرف قرارداد پر بات کروا لیں. وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ کن کے اشاروں پر پھر چل رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں تو ابھی بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو اور تمام دوسری طرف بھی جو لوگ ہیں سب کی زندگیوں کو، جان و مال کو محفوظ رکھے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور سب کو ہمیں سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں اور اسی میں ہماری بخشش اور عافیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. علامہ صاحب شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سن رہے تھے علامہ صاحب کی باتیں، اور اب آپ کو اس سے پتہ چل گیا کہ جو میں آپ کو 3 دن سے بتا رہا تھا کہ جو دونوں طرف مس کمیونیکیشن ہے، جو دونوں طرف لیک آف ٹرسٹ ہے، اب وہ اتنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے جوش بھی دیکھ لیا، جذبہ بھی دیکھ لیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا. بس میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے اور اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو. Until the next time, اللہ حافظ.